آسودہ ہو گئی ہے، وہاں انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ آنے لگ گئے۔ آپ ذرا ذرا سی بات پر اگر گھبرائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے تو زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیسے سر انجام دیں؟ زندگی تو بذات خود ایک مشقت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ اس کو مشقت کرنی ہے، جدوجہد کرنی، اور سمجھدار آدمی اور مالدار آدمی لیکن ذرا ذرا سی بات پر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی ذرا حدیث دیکھیے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ سے فیضان حاصل کیجئے۔ مشکات میں، بخاری میں، مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک رات ایسی مدینہ شریف میں آئی کہ ایک طرف سے آواز آنے لگی کسی کے چلانے کی، چیخنے کی۔ یکدم اہل مدینہ سارے اٹھے اور نیزے، برچھیاں، تلواریں جمع کرنے لگے کہ اس جانب جاتے ہیں جہاں سے وہ آواز آ رہی ہے، اور جا کر معلوم کرتے ہیں کیا حادثہ، کیا سانحہ ہوا ہے۔ فرماتے ہم ابھی تیاری کر رہے تھے ادھر جانے کی، اور نبی پاک علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ ہم ابھی تیاری میں تھے، لیکن یہ میرے محبوب پاک کی شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے۔ آپ کو زندگی کے اندر اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، اعصاب کو طاقتور رکھنا ہے۔ بعض لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، بڑی جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، 5 منٹ سے پہلے سانس پھولنے لگتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھہر جائیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو یہ تو کام ابھی بڑا آگے تک جانا ہے۔ لیکن گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ پلٹنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ طاقتور زندگی گزاریں، مضبوط اعصاب کے ساتھ وقت گزاریں، ذہن بنائیں کہ زندگی میں پریشانی آئے گی، مجھے فیس کرنا ہے۔ آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ مجھے بتائیے جو جوان ہے اسے بوڑھا بھی تو ہونا ہے نا، بیمار ہے تو ایک وقت خدا نہ خواستہ وہ بھی تو آئے گا نا کہ بیماری بھی آ جاتی ہے، قوا کمزور ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا ہمیشہ اسی طرح پریشان رہنے کا خیال ہے تو پھر بات آگے کیسے بڑھے؟ تو حضور سے فیض مانگے، بہادری کا فیض۔ نبی پاک علیہ السلام، صحابہ فرماتے جب جنگ ہوتی تھی نا تو ہم دشمن کے سب سے زیادہ قریب نبی پاک کو پایا کرتے تھے، حضور قریب۔ ایک جنگ میں ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ کریں، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے محبوب گھوڑے کو ایڑی لگاتے اور جنگ کے اندر جاتے اور آگے ہی بڑھتے چلے جاتے، اور آگے ہی نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرماتے۔ تو میں نے عرض کی حضور تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے نئے سرے سے حملہ نہ کیا جائے؟ تو فرمایا نا بھائی پیچھے نہیں ہٹنا، میں نبی ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، بات یہ بھی سچی ہے، لہذا پیچھے نہیں ہٹنا، آگے کی طرف پیش قدمی کرنی۔ تو میرے دوست گھبراہٹ نہیں، بے چینی نہیں، الجھاؤ نہیں۔ میلاد شریف والے محبوب سے یہ فیضان پائیں کہ ہم نے ہمیشہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اپنی حکمت کے ساتھ لوگوں کے اندر دولت کو تقسیم کیا، یہ اس کی حکمت ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں کو مال میں وسعت دے دی جاتی تو زمین میں فساد ہو جاتا، بغاوت ہو جاتی۔ سب کو مال میں وسعت نہیں ملتی، لیکن جن امیروں کو اللہ مال عطا کرتا ہے نا ان میں غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، حق ہے، نہیں آپ پر، امیر آدمی پر غریب کا۔ آپ کا خیال ہے وہ مانگنے آیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے حق لینے آیا ہے، اس کا حق ہے۔ جب انسان کے مزاج میں مالی طور پر گھٹن آتی ہے نا، وہ کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر وسعت دے دیا، پر قلبی طور پر تھوڑی سی نا اس کے مزاج کے اندر گھٹن ہے،
تو پھر بھی ماحول میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو زیادہ مال عطا کرتا، ان کی ذمہ داری ہے غریب بہن بھائیوں کا، دوستوں کا، پڑوسیوں کا، سائلین کا، مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، کمزوروں کا خیال رکھیں، ان کی مالی معاونت کریں اور ان کا حق سمجھ کر کریں. کہ اللہ، حضور سید عالم علیہ السلام کا ایک فرمان اگر کبھی ہمیں یاد ہو جائے نا تو آپ یقین کریں کہ دل کبھی تنگ نہ ہو خرچ کرتے ہوئے. حضور فرماتے ہیں رب تمہیں جو عطا کرتا ہے نا وہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. وہ جو تمہارے ہاں کمزور روٹی کھا جاتے ہیں نا، غریب کھا جاتے ہیں، ان کے سبب سے اللہ تمہیں دیتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی برکت سے دے رہا ہے، تو پھر جب کوئی آئے تو بندے کا دل تنگ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، مضطرب نہیں ہوگا. بلکہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی سخی پڑے ہیں کہ کوئی لینے آتا تھا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یار تیری